ایسے لوگوں کے ساتھ ایک تو کیا سلوک ہوا وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور وہ ملک میں گرفتار کیے گئے، اور جو اب چلے گئے اور جو مزید رہ گئے ہیں اب اس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ وزارت داخلہ تو ہمیں کچھ نہیں بتا رہی کہ کیا ہم افغان حکومت سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کر رہی ہے، یا ابھی تک اس کا رویہ جو ہے وہ بے نیازی کا ہے؟ ممتاز زہرا صاحبہ، میرا خیال ہے رابطہ جی نہیں جی شکریہ جی۔ دیکھیں یہ جو پالیسی اس وقت امپلیمنٹ ہو رہی ہے اب 1 نومبر سے، اس میں پاکستان نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ لوگ جو خود سے فیصلہ کر لیں اور یہاں سے چلے جائیں، ایک ایمنسٹی اسکیم تھی 1 نومبر تک، ان کے لیے پاکستان جب یہ دوبارہ ویزاز کے لیے اپلائی کریں گے تو پاکستان ان کو بڑا سمپیتھیٹکلی کنسیڈر کرے گا۔ آف کورس ہمارے اپنے لاز ہیں، اس کے حساب سے ہوگا۔ پھر جو وہ لوگ جن کو یہاں سے ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے 1 نومبر تک اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے لیے بھی پاکستان نے بڑا ایک ہیومین ٹریٹمنٹ کی ہے، اور اس پہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بہت ہی شفقت سے اور بہت آرام سے ان کو یہاں سے اپنے ملک میں بھیجا جائے۔ اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی ہر لیول پر پولیس کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہر لیول پر کلیئرلی انسٹرکشنز بھیجی ہیں کہ ان لوگوں کو کی ٹریٹمنٹ بہت ہی پازیٹیو انداز میں ہونی چاہیے۔ یہی چیز ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتائی ہے، اور یہی ہم اپنے افغان بھائیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے تمام غیر ملکی جو کہ یہاں پہ انلیگل ہیں سب برابر ہیں، چاہے وہ افغانستان سے ہوں یا کسی اور نیشنلٹی سے ان کا تعلق ہو، اور ہم ایک اسٹریم لائن طریقے سے اس پالیسی کو پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ صحیح۔ یہ جو دہشت گردوں سے لنک کی بات تھی وہ اسٹیبلش ہوئی؟ ان میں سے تھے کچھ لوگ؟ دیکھیں اس پہ تو آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ منسٹری آف انٹیریئر اور آپ کو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ڈیٹیلز بتا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی ہمیں انفارمیشن ہے ہمارے پاس، ہم نے افغان حکام کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، اور ہمارے کچھ کنسرنس ہیں کیونکہ افغانستان میں کچھ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو اس پر ہماری سے بات چیت ہوتی رہی ہے، اور اس پہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کے کام کریں اور اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں کا اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اچھا ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ اب تک کتنے افغانی جو ہیں جو تارکین وطن ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، اپنے پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کی واپسی کے لیے پلاننگ کیا؟ دیکھیں جو اس کی اصل اعداد و شمار ہیں وہ اس وقت ہماری وزارت داخلہ کے پاس ہیں، کیونکہ ان کو رپورٹس ڈیلی بیسس پر ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کی طرف سے آ رہی ہیں، ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ بھی ڈیٹا بھیج رہی ہیں، تو ایگزیکٹ فگرز آپ کو ان سے مل سکتی ہیں۔ فیصلہ جس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ ایک ہمارا پروسیس چلتا رہے گا، اور وہ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک کامیاب پروسیس ہے، اس پروسیس کو بھی آگے کنٹینیو کرنے کا پلان بالکل موجود ہے، اور یہی حکومت پاکستان کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اچھا، ہمارے لیے جو معاشی مسائل ہیں وہ تو جو مستقل جن کو سٹیٹس ہم نے پناہ گزین کا دیا ہوا ہے وہ افغان بھی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے کہ انہیں اپنے وطن کب واپس بھیجا جائے گا، اور کوئی بات چیت چل رہی ہے افغان گورنمنٹ سے؟ جی دیکھیں، جو لوگ یہاں پر ریفیوجی سٹیٹس ہے، جن کو مہاجرین کارڈ ملے ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت پاکستان نے ایک ڈیفرنٹ اپروچ اور ایک ڈیفرنٹ پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ یہ لوگ یہاں پر فی الحال اپنے سٹیٹس کو
بالکل انجوائے کر سکتے ہیں. ابھی پاکستان میں رہیں گے یہ, اور ان کی واپسی کے لیے ایک انٹرنیشنل میکینزم ہے. یہ میکینزم پاکستان, افغانستان اور جو UNHCR ہے, جو کہ مہاجرین کی یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی ہے, انہوں نے مل کر ایک پروسیس بنایا ہوا ہے, اور اس میں ہماری دونوں فریقوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اور جب ایک دفعہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, جس میں یہ بھی فیکٹر ان کرنا ہے کہ جب یہ لوگ واپس جائیں گے تو وہاں جا کر کہاں پہ ان کو بسایا جائے گا, اور یہاں پہ کس قسم کی ان کی انوائرمنٹ ہوگی, وہ ساری چیزیں زیر بحث رہتی ہیں. اور جب یہ چیزیں فائنل ہوں گی تب ہی ان کی واپسی ہوگی. اچھا ممتاز صاحبہ, کل وزیر اعظم نے یہ کہا کہ TTP وہاں سے بیٹھ کے ہمارے ہاں کارروائیاں کر رہی ہے, اور ظاہر بات ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ افغان گورنمنٹ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہی. انہیں یا تو وہ ہمارے حوالے کریں یا خود ان کے خلاف کارروائی کریں. آج جان اچکزئی صاحب جو بلوچستان حکومت کے مشیر ہیں, معاون خصوصی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم گھس کر ماریں گے. تو کیا حکومت پاکستان کی ایسی کوئی پالیسی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف جو ہمارے خلاف برسر جنگ ہیں, افغان حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی, تو ہم ڈائریکٹ کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں, اور ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ میکینزم جاری ہے, اور وہ ابھی بھی ہے. ہمارے سفارت خانے جو ہیں وہ بالکل فعال ہیں, اور ہمارے سفارتکار اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی افغانستان کے جو کامرس منسٹر ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا, ان سے بھی بات چیت ہوئی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈائلاگ میں گنجائش ہے, ابھی بات چیت ہو رہی ہے, اور ہماری افغان حکام پہ یہی ہم ان کو زور دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ اس پر ایکشن لیں, اور جو ٹیررزم کا تھریٹ ہمیں افغانستان سے آ رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کریں. اچھا, یہ ذرا اس سے افغان ایشو سے ہٹ کے, چین میں مسلم وزرائے خارجہ جمع ہوئے ہیں, سعودی عرب ہے, اردن ہے, دوسرے ہیں, اور درخواست کی گئی ہے کہ وہ جو غزہ کی جنگ ہے اور غزہ میں نسل کشی ہے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. تو ایک تو پاکستان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہوا, پاکستان اس میں آن بورڈ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا چین سے ہم مسلم ممالک یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی قاعدانہ رول ادا کر سکتا ہے, نسل کشی بند کرا سکتا ہے؟ جی, یہ جو ابھی آپ جس دورے کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک ڈیلیگیشن ہے جو کہ عرب اور اسلامی ممالک کا ہے. بیسکلی یہ عرب ممالک کا ڈیلیگیشن ہے, اور اس میں انڈونیزیا کو, جو کہ سب سے بڑا ایک ملک ہے, اور وغیرہ ان ممالک کا ایک رول ہے, تو وہ موجود ہے وہاں پر. اور یہ ان کو جو رول ہے یہ دیا گیا ہے, جو ابھی ریسنٹلی ایک OIC کی اور عرب لیگ کی ایک مشترکہ سمٹ ہوئی تھی, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک اس طرح کا گروپ جا کر پرماننٹ ممبرز کے ساتھ اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بات چیت کریں. تو آپ جس طرح جانتے ہیں, چین جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا ایک پرماننٹ رکن ہے, اور اس وقت سیکیورٹی کونسل کی صدارت بھی چین کے پاس ہے.